جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نصرت، پیر والے دن اسی ہفتے کا جب آغاز ہوا تو ہم نے تقریباً اپنا آدھے سے زائد پروگرام جو ہے وہ ہم نے سہیل وڑائچ کے مسلسل لکھے گئے 3 کالمز کی سیریز پر کر ڈالا، اور صرف ہم نہیں، تمام ٹی وی سکرینز پر وہ کالم زیر بحث رہے اور مسلسل 3 دن رہے۔ اخباروں میں بھی اس کو سپر لیڈ ملتی رہی، پورے میڈیا میں نیوز فوکس وہ 3 کالم، اور اس میں سہیل وڑائچ صاحب کی جو کی گئی باتیں تھی، جو یا خبر اپنے طور پہ یا جو بھی کلیم تھے، اس پر بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو باقاعدہ آ کے اس سب کی تردید کرنی پڑی۔ اور مطلب انہوں نے جو لفظ بولے، میں ایز اٹ از وہ ایک جملہ آپ کو پڑھ کے ان کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو سناتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری صاحب نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ سہیل وڑائچ صاحب، میں اس سلسلے میں کیا کہوں؟ میں خود نام نہاد سینئر صحافی جناب دا منہ پیالو کا نام، اتنی میری بے عزتی ہوئی ہے یار، بہت شرمسار ہوا ہوں، کہاں بہت شرمسار۔ میں تو کیا ہوا، کیا مجھے نہیں پتا؟ بلکہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ فرض کرو تمہیں اگر صبح خبر یہ ملے کہ صدمے کی حالت میں فوت ہو گئے تو حیران نہ ہونا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے جو ہے یہ خبر دی تھی کہ جیل میں ملاقات مشرا بی بی کی فیملی کے کچھ لوگوں نے کی ہے، تو انہوں نے ملاقات کے بعد جو روداد قفس سنائی ہے، کل آپ نے ہاں سنایا تھا، اس کو رپورٹ کیا تھا کل آپ نے۔ تو میرا خیال ہے وہ کلپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو آسانی اگر کلپ ہے تو ہے ہمارے پاس، میرا سنا خیال دیں۔ ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی کے لوگوں نے بے تحاشا لوگوں سے رابطہ کیا ہے، صحافی دوستوں سے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، بشرا بی بی کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بالکل مورلی ڈاؤن ہو چکی ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی جان بوجھ کر بارش کے اس موسم میں میرے کمرے میں جو ہے وہ کوئی بھی تاریں بجلی کی چھوڑ دی گئی ہیں، لٹکا دی گئی ہیں، اور مجھے کرنٹ لگ چکے ہیں 3-4 مرتبہ۔ بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے بقول کہ 2-3 مرتبہ کرنٹ بھی لگ چکا۔ دوسرا وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کن کھجورا، وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک ریپٹائل قسم کی چیز، انہوں نے پاؤں پہ کچھ پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ تیسرا وہ بہت زیادہ گلہ کرتی ہیں کہ مجھے اکثر ہفتے میں 2-3 دن بخار ہو جاتا ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتی، آپ برائے مہربانی سے باہر سے دھلوا لیں، اور کیا میرے گھر والے تمہیں ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں خود دھو کپڑے۔ یہ تو آپ نے کل رپورٹ کیا، تو اس جی مسئلہ بھیا، کہاں ہے؟ یہ میں نے جب رپورٹ کیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں سے کلپس نکال کے ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور وہ سارا جو سوشل میڈیا پہ اس کو جو ڈالا جاتا ہے وہ لاہور آفس سے ڈالا جاتا ہے، وہ تو سارا ادھر ہی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ لیکن ایک نوجوان صحافی ہیں، رضوان غلزئی ان کا نام ہے، سر میری ان سے اتفاقاً کبھی دوست ہیں ہمارے سر۔ اصل نہیں، میری باپو یعنی ذاتی ملاقات نہیں ہوئی ہو تو شاید عمر کے اس حصے میں یاد نہ رہا ہو۔ 1-2 دفعہ آپ کو یاد؟ ارے بابو، میں اپنی بتا رہا ہوں نا کہ میری یادداشت میں نہیں آ رہا ان کا چہرہ۔ وہ جب ہمارے پروگرام کا یہ حصہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کسی طرح اس کو جو ہے وہ پک کر کے نا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور وہ ٹویٹ میں انہوں نے جو بات ظاہر ہے میں نے بیان کی تھی، انہوں نے ایک تو یہ کلپ چلا دی اور دوسرا زبانی بھی ایکسپلین کر دی، جبکہ میں نے جو گفتگو کی تھی وہ ہمارے اپنے پبلک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت دیر بعد آیا۔ اوکے، بہرحال جیسے ہی یہ ٹویٹ آیا تو بشرا بی بی کی بہن ہے محترمہ مریم ریاض بٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، انہیں 9:39 پر، یہ غالباً آج صبح کا واقعہ یا کل صبح کا واقعہ یا وہ کہیں اور تھیں، یا ان کا فون جو ہے کل رات کا ہے، کل رات کا۔ 9:39 تو اے ایم نہیں ہوتا نا، پی ایم ہوتا ہے ویسے۔
اچھا میں تو عرفان کی بات کر رہا ہوں، سوری ہمارے جو دوست سر یہ یعنی مریم رضوان نے جو ٹویٹ کیا وہ تو رات میں ہمارے پروگرام سے پہلے کیا، اس نے خیر انہوں نے جو پروگرام نہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جانے سے پہلے اس نے کر دیا تھا، رضوان نے ہمارے سوشل میڈیا سے پہلے کر دیا۔ بہرحال وہ ابھی کام کی بات پہ آئے جس کی وجہ سے میں شرمسار ہوں، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا انگریزی میں ہے تو آسان اردو میں بیان کر دیتے ہیں، ویسے ظاہر ہے جب بٹو انگریزی لکھیں گے تیش میں آ کر تو پھر وہ لکھیں گے اسی طرح جیسے بٹو تیش میں آ کے لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی کہ ود اے وائٹ بیئرڈ، سفید داڑھی کے ساتھ اور ایسی ٹانگیں جو کہ قبر میں لٹک رہی ہیں، ہینگنگ ان گریو ہے، ہینگنگ ان گریو، یہ نام نہاد صحافی کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ وی پھر اس کو واضح کیا ہے، بشرا عمران خان فیملی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر اسپرٹس آر لو ان اینی وے ڈسپائٹ آل دی انہیومین ٹریٹمنٹ، یعنی تمام تر غیر انسانی سلوک کے باوجود شی از اسٹینڈنگ ٹال، وہ بلند قامت کھڑی ہیں ود ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ نے کون سا جھوٹ بولا؟ یہ جو بھی سونا آپ نے خبر میں نے تو ری چیک نہیں کیا، آپ نے غلط رپورٹ کی۔ وہ بقول ان کے میں نے جس طرح رپورٹ کیا ہے، میں نے اس میں کہا کہ ان کا موریل ڈاؤن لگ رہا ہے، اور تو وہ دراصل مگر یہ وہ کہنا یہ جو چاہ باتیں رہی آپ تھی نے کہ وہ لکھی ہیں اس میں تو پاکستان بلند تحریک قامت، انصاف کے اچھا۔ شعبہ اطلاعات میں جو رپورٹ آپ نے کیا تھا، اب یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تو خیر قبر میں ٹانگیں لٹکائے سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو تو بہت جوان لوگ چلاتے ہیں۔ سوشل میڈیا ویسے ہی ینگسٹرز کا کام ہے، 18 سے 35 سال کے بابوں کا نہیں ہے، جین زی جس کو بولتے ہیں اس کا ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کی شدید ترین مذمت کرتی ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس جرم کی پاداش میں قید کیا گیا ہے کہ وہ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان پر جیل میں ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جو کسی مہذب معاشرے میں ناقابل تصور ہیں۔ ان کے پاؤں پر کیڑے کے کاٹنے کے باعث زخم پر پٹی باندھی گئی بات ہے، آپ نے رپورٹ ان کی، کے کمرے کے اندر بجلی کے بورڈ پر یہ بارش بات کے بھی پانی آپ نے سے رپورٹ شارٹ کی۔ سرکٹ بنا، اور جب انہوں نے بٹن دبانے کے لیے ہاتھ لگایا تو انہیں 2 بار کرنٹ لگ چکا ہے۔ یہ بھی آپ کی تصدیق ہو انہیں گئی۔ پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، بالٹی میں بھرا ہوا پانی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مٹی نیچے بیٹھ جائے، یہ میں نے نہیں کہی تھی۔ اسی گندے پانی سے وضو اور نہانے پر مطلب کہ یہ جو پوری داستان ہے، یہ کپڑے دھونے والا ذکر بھی کر دیا انہوں نے، کپڑے دھونے والا کیا، لیکن بہرحال میں نے تو تقریباً ہیڈ لائن اور جس میں میں بار بار کہتا رہا کہ بقول ان کے، لیکن انہوں نے داستان علم جو ہے، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ تو میری بہادر خاتون، اللہ تعالیٰ انہیں ان کو اسی طرح اسی عمر میں فریز رکھے اور ان کے اندر جرأت اور ہمت اور وہ رہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ تحریک انصاف والے بکواس کر رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ اسد قیصر جیسے لوگ تو بہرحال ان کی قبر، لیکن یہ سوشل میڈیا والے تو ہمارے ینگسٹر لوگ ہیں۔ اچھا بات خیر یہاں نہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں، ویسے دوست ہیں، جگر جان ہیں، وسیم بادامی صاحب، انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی چسکا فروشی ہے، میں بھی کر لوں کہ پہ گئی ہے نصرت، ذرا تھوڑی جنی کسر رہ گئی تو ذرا اور بستی کراؤں میں، انہوں نے جناب فوراً اپنے پروگرام میں لے لیا، اپنے پروگرام میں مریم ریاض بھٹو صاحبہ کو لے لیا۔ اب جناب وہ کیا فرماتی ہیں وسیم بھائی صاحب کو وہ دیکھ لیں۔ اب جناب اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہی ساری باتیں انہوں نے رپورٹ کر دی۔ قصور 2 ہیں آپ کے، ایک آپ کی سفید داڑھی، دوسرا قبر میں ٹانگیں، دوسرے میں ابھی قبر میں ٹانگے ہیں، ایک تو داڑھی سفید، جو کہ ان کے تو والد جو ہیں وہ تو یعنی شاید جوان بہت جوانی میں ہی ان کی زندگی سے رخصت ہو گئے ہوں گے، شاید کبھی ان کے بھی سفید بال آئے ہوں گے، شاید ان کے رنگ لیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں، ارے بی بی
میری ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور میں عمر کے آخری حصے میں بھی نام نہاد صحافی ہوں. ساری زندگی دینے کی اس کو سو کالڈ مینس نام نہاد. سی سو کالڈ مینس نام نہاد. ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می انگلش اینڈ آلسو ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ انگلش ان اردو پلیز. سو کالڈ کا مطلب ہے نام نہاد. جی وہ کہہ رہی ہیں. اچھا جی اب آپ خود فرما رہی ہیں, بلکہ اپنی داستان آپ یوں لے جا رہی ہیں کہ بھوک ہڑتال پہ بھی گئیں کیوں. اچھا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بھائی اس طرح کی باتیں وہی کرتا ہے نا جس کا مورائل ڈاؤن ہو, جو کہہ رہا ہوگا یار میں کتنے یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کے لیے لفظ مورائل ڈاؤن کے علاوہ یا بدلی کہنے چلیں یہ وہ کر لیں. جناب جو جرأت اور ہمت کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. وہ شعر لکھتے ہیں, ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. یہ لکھا ہوا ہے مولانا حسرت موہانی نے. وہ شاید آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہوگا اور شاید آپ کو یہ بھی بتانا پڑے کہ مولانا حسرت موہانی ہیں کون. بہرحال اچھا ہم نے تصحیق نہیں کی. سوری آئی وانٹ ٹو ایڈ, ہم نے بھی تصحیق نہیں کی. آپ نے بھی جو رپورٹ کیا آپ نے اس پہ کوئی تصحیق نہیں کی آپ نے. ارے بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو وسیم بدامی کے پروگرام میں بٹو صاحبہ نے فرمایا وہ ہم نے رپورٹ کیا. جو پاکستان تحریک انصاف نے آج پبلش کیا ہم نے کل رپورٹ کیا. تو یا تو یہ مطلب مجھے کہا نہیں وہ خود فرما رہی ہیں تو پھر آپ کو نہیں یہ جو پہلا دس واز ہر فرسٹ ریئیکشن. اور یہ خالی ان کا تیش جو ہے وہ خالی مخصوص نہیں ہے قبر میں ٹانگ لٹکائے سفید داڑھی والے نام نہاد صحافی سے. ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ صحافیوں کو تو ہوتا ہے کہ یار ایک کنٹروورسی ہے تو کوئی ساڈا بھی جس طرح تم شروع ہوئے تھے کہ آؤ جی سہیل بڑیج میں اس تے آواں وہ میں نہیں اتھوں جانا ہی نہیں میں کسے پاس توتیا من موتیا. خیر جناب ہوا یہ کہ آج علیمہ بی بی صاحبہ جب آئی ہیں یہاں پہ تو ہمارے کسی دوست صحافی نے کہا کہ بھی احتیاطاً ان سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا حالات و واقعات ہیں. تو اس کا انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سن لیں. خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان پر اڈیالہ جیل میں اور بشرا بی بی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں. کرنٹ لگنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں صداقت ہے؟ مجھے نہیں دیکھیں آخری جو ان کو ملاقات ہوئی ہے وہ علی بخاری جو ہیں ہمارے لائر وہ منگل کے دن ملے تھے اور بشرا بی بی کی جو بھابھی اور بیٹی ملی تھی. لیکن جب علی بخاری نے ہمیں آ کے بتایا تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا ہے. عمران خان نے بالکل کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر ان کی کتابیں نہیں دی جا رہی. یاد رکھے کہتے ہیں میں برداشت کر لوں گا. انہوں نے کہا میں برداشت کر, مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے, یہ انلیگل ہے سارا کچھ. عمران خان کا امتحان لیا جا رہا ہے نا, اور بشرا بی بی کو بھی سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کرنٹ کی, یہ انہوں نے بات کسی نے نہ فیملی نہ انہوں نے کی ہے. اب جناب میں نے جب یہ کرنٹ وغیرہ کی بات کی تو سفید داڑھی کے ساتھ قبر میں پاؤں لٹکا کے جھوٹ بول دیا. قبر میں پاؤں نہیں آپ پہ ٹانگیں لٹکا کے چلیں لیگز. تو وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اب اس طرح کے فکرے تو وہ حلیمہ بی بی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھیں. انہوں نے ایک دم سے ٹویٹ مارا اس کے چلتے ہی. میں وضاحت کر دوں کہ حلیمہ آپا یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ عمران صاحب کو کرنٹ لگنے کی کوئی خبر نہیں. جی بالکل یہ خبر بشرا عمران کے بارے میں ہم نے یعنی کہ ان کی فیملی نے بڑے وثوق سے دی. 2-3 دفعہ بشرا عمران کو بہت زبردست کرنٹ لگا جو کہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا کیونکہ کمرے کی چھت ٹپکتی ہے تو سارے الیکٹرک سرکٹس میں پانی آ جاتا ہے. بشرا عمران سے متعلق سوال مجھ سے پوچھ لیا کریں کیونکہ فیملی مجھے فوراً بتاتی ہے ملاقات کے بعد کہ کیا حالات تھے. علیمہ کا بائیکاٹ ہے.
टिपिकल सासनू, ठीक है ना। बुशरा के बारे में अलीमा से रजू ना करें, ना करें, मुझसे पूछें, मुझसे पूछें। मैं ऑथेंटिक हूं। अच्छा, वो फैमिली मत रही है। अब इमरान बैठे हुए हैं वहां पे, जब ये मुलाकात हो रही है, हेलो, हाँ, ठीक है ना, तो वो कह रही है कि जी ये हम, बुशरा के अच्छा, मुझे काम एक पता है। तरफ तो मैं सफेद दाढ़ी के साथ हैंगिंग लेग्स, हैंगिंग लेग्स इन द ग्रेव, हाँ, तो अच्छा, और कह रही है कि नहीं ये तो खबर हमने दी है। 2 मरतबा तो इतना खौफनाक करंट लगा था। हाँ, और वसीम भाई साहब को ये भी कहा कि अपना, सारी वही जो आपने दी उन्होंने रिपोर्ट कर दी, लेकिन आपने देंगे तो आप हैंगिंग। नहीं नहीं, उसमें ये है कि शूट द मैसेंजर ना। हाँ हाँ हाँ, भाई अगर मेरी दाढ़ी सफ़ेद ना होती, मेरी बिटांगे जो हैं वो कबर में हैंगिंग लटकी इन ना ना होती, होती। हाँ, तो शायद वो इतने गुस्से में ना आती। तो अब मैं क्या करूं, उम्र भर कौन हसीन कौन जमा रहता, सिर्फ यही कह सकता हूं। तो मुझे माफ कर मतलब ये कि डोंट शूट द मैसेंजर, टेल के व्हाट आई टोल्ड। आपको इस बात पे गुस्सा है कि हाय ਅਸੀਂ ਬੱਟੂ होने साडा मोरल किमें डाउन हो सकता, पर हो गया ना, हो गया ना। मैंने कहा ना, ये मोरल डाउन ही होता है ना जब अब ये हकाइक जो है वो उनसे तो नहीं इनको है। फेस करना चाहिए। चलो, चलो, मैंने आपने बताया मैं कि असल में- जिनका मोरल अप होता है वो कहते हैं है मश्क के सुखन जारी और चक्की की मुश्किल। और शायद उन्होंने मरियम भट्टू साहब ने उसका गलत इंप्रेशन ले लिया, उसमें ये अंग्रेजी समझती है हमारा प्रोग्राम उर्दू में, तो इसलिए भी एक मसला है ना। है? ये एक उर्दू अंग्रेजी में वो समझती है ना, तो उर्दू हमने अंग्रेजी? यार इसलिए ना वो हम तज़ीक नहीं कर रहे थे, उन्होंने उसके मानी गलत समझ दिए होंगे। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आई डोंट नो हाउ। आओ, हाँ? हाँ, आखिर तुसी पढ़े अच्छा, नहीं, अगर एंड बहुत- लेग्स हैंगिंग इन ग्रेव, In इन grave. ग्रेव, इन ग्रेव, इन द ग्रेव। इन ग्रेव। अच्छा चलें, छोड़ें। एक तो एडजेक्टिव मिस हुआ है, और वैसे अगर जिसको अंग्रेजी आती होती है, आई डोंट नो एज टू हाउ, अल्लाह भला करे। आगे आई डोंट नो अबाउट हाउ। आगे भी पढ़ोगे तो मेरे लिए अंग्रेजी बस है। आगे ये भी छोड़ा पढ़ोगे- करो ना, आगे भी पढ़ो तो ये कहते हो अच्छा कि- anyway, सर मैंने ना असल में आना इस पे था, और इसके बगैर मैं नहीं बढ़ सकता आगे। वो यार पूरा हफ्ता एक शायद ऐसी जाया करता है, पीपल वांट टू नो हाउ टू इज एट डुअल वडाइज। सो उस पे हम आएंगे नाज़रीन, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा खोल दिया ये वाला, तो मैं इस पे कंटिन्यू करते हुए जरा जमानतों पे आ जाएं। इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में जमानतें हुई, हाँ वो जमान उस पे शादियाने बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, जश्न मनाए गए कि इमरान खान साहब रिहा हो गए। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये खामखा का, ये एक बहुत हमारे ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों में यही है कि खबर जो है पूरी तफसील में आपको जाना चाहिए। यकीनन इमरान खान साहब की ज़मानतें हुई हैं और बहुत वैलिड पॉइंट पे हुई हैं कि सीधा साधा एक सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या उन पे फर्द जुर्म आयद हुई है, जवाब मिला नहीं। चलानी पेश नहीं हुआ, तो भाई अगर अभी तक आपके खिलाफ चालान ही पेश नहीं हुआ, फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुआ, तो देन व्हाई नॉट बेल। और इससे वो रिहा भी नहीं हो रहे। अच्छा, रहा वो इसलिए नहीं हो रहे कि अभी ATC में एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनके खिलाफ 7 दीगर मुकदमा चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। हैं। इसके अलावा ये सब कुछ ना भी हो तो अल कादर जेल और से कानूनी टीम ने ऐसी समझदार किस्म की कानूनी टीम है कि लिंकन वाले इनको बुला रहे हैं कि साढ़े को ला के लेक्चर दो, तुसी उस पे जमानत ही दायर नहीं की इसका प्रॉब्लम अभी तक ये 7 टिल डेट। जी। अच्छा, उसके बाद अल कादर ट्रस्ट में उनको सजा हो चुकी है, वो जेल काट रहे हैं, उसमें भी जेल काट रहे हैं, और तोशा खाना में भी उनकी लेकिन अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला सिर्फ 9 मई का मुकदमे का नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं। और इस जमानत का ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि इन 8 केसों में इमरान खान साहब बरी हो गए। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि जो प्रोसीडिंग ही नहीं शुरू, यानी कि अगर तो आपने फर्द जुर्म में अभी आयद नहीं की, नंबर अल्लाह 1, भला करे आपका, और नंबर 2 जब आप फर्द जुर्म आयद करेंगे तो आप अपने आर्गुमेंट करेंगे कि जी आपकी दानिश में इन वजूहात की बिना पर बानी तहरीक इंसाफ जो है वो मुजरिम है। उनका वकील सफाई कहेगा कि नहीं जनाब, तो ये सारा फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होना है ना।
اور جج صاحب ریپیٹڈلی کہتے رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جو ٹرائل کورٹ میں بحث ہونی ہے اس پر اپنے ریمارکس کے ذریعے پلیز مجھے ادھر نہ لے کر جائیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. ٹھیک ہے اس ٹائم ختم یہ ہوا. آپ میں سے کسی کے انٹرسٹ یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اے ٹی سی نے مسترد کی, لاہور ہائی کورٹ نے کی, تو ان کو یہاں انصاف ملا تو انہوں نے کہا جی انصاف کا بول بالا ہو. یہ امپریشن دیا کہ یہ کورٹ سدھی ہے ساڑھے نال, اور کل کو کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کم از کم تنقید کرنے جوگے نہیں ہوتے. انہوں نے یہ ٹرینڈ اپ سیٹ کر دیا نا اپنے طور پہ. ایک وقفہ جی. ویلکم بیک ناظرین. دوست صاحب میں نے دیکھا ہے آپ بہت شاطر انسان ہیں, سوری میرے پیچھے نہ پڑ جائے گا, میں نے صحیح اردو بولی ہے صحیح, لیکن نا میں ایک اہم ایشو پہ آنا چاہتا ہوں. آپ جان بوجھ کے اپنی دوستی کی آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ بات نہیں کرنا چاہتے سہیل وڑائی صاحب پہ. بلا وجہ ہینگنگ ان لیگز نہیں, ہینگنگ ان گریو والی لیگز لے آتے ہیں بیچ میں آپ, اور پورا میرا شو آپ نے اس پہ کر دیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی غیر ذمہ داری. اچھا ٹھہر جاؤ. بات یہ ہے کہ میں کیا کروں. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ مجھے فارورڈ ہوا ہے کیا تھوڑی ہی دیر پہلے, یہ 8:22. اچھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ لکھا ہے کہ جی علیمہ خان صاحب کے بیٹے شہریز جو ہیں ان کو ان کے گھر سے سفید کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اٹھا لیا ہے, اور یہ بڑی قابل مذمت حرکت ہے. سچ فیشسٹ ٹیکٹکس اس طرح کے جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, اور ہم ان کی فوری رہائی کا, یعنی کہ اس بچے کو اٹھایا گیا ہے اس کا مطالبہ. ہمارے پبلک پہ بھی اس کی ٹکٹ چل رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کے نام سے کہ شیر شاہ کو سادہ کپڑے جو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں ان کو زمان پارک سے اٹھایا گیا ہے. یہ پبلک نیوز پہ نیچے. اب بات یہ ہے کہ بھائی اب یہ آپ چل رہے ہیں ٹکر, اب جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا مصیبت اب یہ اس جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بخدا ہمدردی کے دو لفظ بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. انہوں نے لکھا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. ہاں تو یہ بھی تقریباً وہی جب وہ جن کے پک اپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی پلین ابڈکشن لکھا ہے لفظ, انہوں نے بھی ابڈکشن لکھا. ٹھیک ہے یہی مطلب ہوتا ہے نا ساری گفتگو کا. لیٹس سی جو بھی اسٹوری پہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ذرا میں آنا چاہتا ہوں سہیل وڑائی صاحب کے کالموں کی جانب. کیا وجہ بنی کہ سہیل صاحب کو غیر ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑا؟ کیا وجہ بنی کہ سہیل وڑائی صاحب جیسے سینئر صحافی کو یہ فوٹو لگایا جو انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کیا وہ بھی کراپ کر کے, اکیلے ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ ساتھ اور دوست بھی تھے ان کے, انہوں نے کراپ کر کے اپنا فوٹو لگایا یہ ثابت کرنے کے لیے میری. یار دیکھو اب بات یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا. میں وہی بات میں کر رہا ہوں کہ بالکل جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار میرا خیال ہے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی دوستی بھی پوری طرح ذہن میں رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے سر, اس دن جس دن آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا میں اس دن بھی اس میں بحث میں نہیں الجھنا چاہ رہا تھا, اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ وجوہات ہیں, یاد ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا یار چھوڑو کوئی اور موضوع ہے. کیوں کہ اس وقت جب آپ بار بار اس طرف آ رہے تھے آپ کو آپ کی جوانی مچلتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے. ہم بھی جب آپ کی عمر کے تھے تو چین نہیں نصیب, اللہ بچائے ہینگنگ ان گریو سے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ ہوا کہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے انتہائی سنجیدگی اور دیانتداری سے اپنے تمام تر صحافت کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بہت سوچ بچار کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کچھ وضاحتیں, کچھ خیالات کا اظہار, یہ جو سیریز تھی اس کے بارے میں کر دیا تھا. وہ آپ سنا یہ کہاں کیا تھا تو مجھے اور سن لیتے کریں. فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, یہ ٹائٹل پڑھتے ہی مجھے یہ کہ ٹھیک ہے وہ انٹرو سمجھ میں آتا ہے, جسٹیفائڈ ہے کہ جی میں اس کی ٹرائی کر رہا تھا اور میں نے اس طرح یعنی اس طرح سے بڑے ترلے مجنوں سے میں نے یہ ملاقات حاصل کی. اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی انہوں نے مندرجہ ذیل باتیں کہی ہیں, وہ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے.
یہی یہاں پہ رپورٹنگ اور کالم نگاری دیکھیں نا، یہ جو کورٹس میں جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، تو ناٹ ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ ہوا نا، نہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا تو یار انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا. وہ جو برسز میں اسی طرح انہوں نے وہ شیطان کے کردار کے حوالے کا ہے، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، انٹرویو میں نہیں کہا. تو یہ تو وہ اسٹیج پر کہیں باتوں کی رپورٹنگ ہو گئی نا، ون آن ون انٹرویو تو آیا نہیں اس میں. جی یہ تو آپ نے ذکر کر دیا تھا، ون آن ون نہیں ہوا، کیا کہا نہیں ہوا، لیکن ان کالم میں ذکر تھا کہ 2 گھنٹے کچھ لفظ لکھا تھا انہوں نے. وہ انہوں نے وضاحت کیا کہ 2 گھنٹے نہیں بلکہ کچھ، ظاہر ہے کہ اس کے بعد تقریباً غالباً کو کھانا تھا یا وہ تقریب تھی، کو ظہور صاحب کا گھر تھا یا کو ظہور صاحب کا کو فیملی تھی، بہرحال وہاں پہ اسی وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ون آن ون انٹرویو کا تو تذکرہ ہی کہیں نہیں، وہ جو پہلا کالم تھا. اس کے بعد کے جو کالم ہیں ان میں جو باتیں ہیں وہ در حقیقت سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ ہے، جو انہوں نے برسلز میں بیٹھ کے یہ تقریر سن کے اور وہ جو ان کی ملاقات ہوئی گروپ کی صورت میں، یہ وہ ہے. اس میں وہ کہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو ہے، یہ 2 صفحات. تو باقی جو 2 کالم انہوں نے کہا نا کہ طویل نشست ہوئی، اس کے بعد طویل نشست ہونا الگ بات ہے، لیکن غور سے پڑھے. اس میں یہی پرابلم ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو پہلا کالم ہے اس میں آدھا کالم تو سہیل نے اس بات پر ہی صرف کر دیا کہ میں نے کس طرح ایکسس حاصل کی ہے اور کتنی مشقتوں سے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر. ٹھیک ہے، اب جو آدمی اتنی عاجزی اور انکساری سے یہ بیان کر رہا ہے اور اس کے باوجود میں نے تمہیں خلاصہ یہ بیان کیا تھا، میں نے کہا یار یہ ون آن ون انٹرویو کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور باقی اگر ہم اس دن کا پورے میرے پروگرام کی اگر تم کامنٹس دیکھو تو میں تمہیں کہا کہ یار یہ وہ باتیں ہیں جو سہیل وڑائچ اخذ کر رہے ہیں، وہ پرزیوم کر رہے ہیں ان کے خطاب کو سن کر یا ان کے چند ریمارکس کو سن کر. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ویری فائن، ویری فائن. اس میں میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایسی نوانسز کو سمجھے. فائن. تو یہ ایک صاحب یہ ہنر درکار ہوتا ہے کہ آپ سہیل وڑائچ جیسے انتہائی تجربہ کار کالم نویس سے، میرا خیال ہے چونکہ بیرون وطن ہے، پھر وقت کا جو ایک فرق ہوتا ہے یقینی طور پر، تو کالم جلدی میں بھی لکھے جاتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہ میرے خیال میں، میری دانش میں، میں نے جب ان کی تقریر مثلا ان کا برسلز میں خطاب سنا، اس میں اس فکرے سے مجھے یہ محسوس آپ بطور دیکھیں نا، ہماری ذمہ داری جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب میں بھی ان کا قاری ہوں، ریگولر قاری ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ ریگولر بڑا سیریز میں کہ روز کالم لکھیں بڑا کم ہوتا ہے. تو کچھ ایسا ان کو لگا نا کہ یار یہ تینوں جلدی مکاؤں، کوئی اور نہ رپورٹ کر دے. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ نے ساری عمر اخبار میں لکھا ہے، آپ کی کوئی ایک خبر ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ کہ عدنان حیدر کی نیلی شرٹ پہ لال رنگ کا داغ تھا، اگر اس کا غلط امپریشن چلا جاتا ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، تو بطور صحافی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی وضاحت دیں کہ یار یہ خبر کی تفصیل یہ ہے. اتوار تک کالموں کی سیریز مکمل ہو چکی تھی، سوموار سے پاکستان میں صرف یہی ڈیبیٹ تھی کہ کیا ہو رہا ہے ان کالمز پہ. میرا اپنا سوموار گزر گیا، منگل جمعرات کو ڈی جی ایس پی آر کو آنا پڑا. میرا خیال ہے کہ ایک منٹ میرے پاس. سہیل وڑائچ جس نوعیت کے صحافی ہیں اور جتنے تجربہ کار ہیں، میں یہ بات ماننے سے قاصر ہوں کہ موصوف کو ہفتے کے دن یہ پتہ نہیں چل گیا تھا یار میرے کالم سے کیا میسج پاکستان میں جا رہا ہے. اس میں جو سب سے خطرناک فقرہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو والا، کہ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف ہے مصلحت اور مصالحت. آئی تھنک اس نے سارا جو رانگ امپریشن کریٹ کیا ہے پتہ چل گیا نا. تو اس لیکن وہ تجزیہ جو ہے وہ سہیل وڑائچ کا تھا. یہ
फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के मैं अल्फाज नहीं थे। आपका दिया हुआ जवाब भी मान लेता हूँ, तो फिर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ यार, मैं तज्जिया दे रहा हूँ और भी बाबू। तो लिख सकते थे मैं कि वही ये कह रहा हूँ confusion कि पहली है। उनसे गलती ये हुई है कि उन तक मैं ये बात चल, मानने आज़म से बता इनकार दो। करता हूँ कि हफ्ते तक उन तक ये इत्तला, नहीं ये पहुंची। फीडबैक नहीं पहुंच गया था। पहुंच चुकी होगी। उन्हें चाहिए था कि वो हफ्ते के दिन बैठ के जल्दी से कॉलम लिखते और वजाहत करते कि भाई मैंने इंटरव्यू नहीं, इस तरह ये हुआ ये है और कंफ्यूजन उससे फैल रही किस है, तरह आप के ये ना तासुर करें। आए। फिर वो जो फोटो भी उन्होंने क्रॉप करके लगाया, नहीं लगाना चाहिए था, उससे भी यही ऐसा उन्होंने उल्टा क्या किया कि जब ये सारी हाइप चल रही थी उन्होंने फोटो एक पोस्ट कर दिया। ओ भाई वो फोटो लाने में तो जाहिर है कि अगर मेरा भी होगा 10 बंदे होंगे तो मैं तो भाई इनकी भी ख्वाहिश है जी मिलवाने की, उनको तो आपको भी मौसम तक भी मिलवा सकते हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है यार। मैं एक वक्फा जी। अब ये इस तरह की जो है ना, ये ला यानी बातें जो है ना अफसर, उसकी वजह से ये जो है वो सुनना पड़ता है। कौन सी वाला लफ्ज? कि सफेद नहीं, सफेद दाढ़ी और टांगे कवर हैंगिंग इन ग्रेव जी, हैंगिंग इन द ग्रेव, इन द ग्रेव नहीं, इन ग्रेव। जो अंग्रेजी उन्होंने लिखी आप गलत बोलते हैं, इन द ग्रेव आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं, इन ग्रेव। एडजेक्टिव होता है एक चीज। अच्छा मैं ब्रेक ले ला, तुझे पेपर दे दो अंग्रेजी का, एक ब्रेक। वेलकम बैनर साहब। चीन के वजीर खारजा वांग यी हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान बड़ा मसरूफ दौरा उनका रहा। इस दौरे का अगर हम मोटा मोटा एक मरकजी ख्याल निकालें तो आप क्या इंप्रेशन देते हैं, ये याद में रखते हुए कि पाकिस्तान और इंडियन टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई? तो आपने खुद ही जवाब दे दिया है मैंने नहीं दिया। मेरा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई। आपने उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहता हूँ। वो भारत से यहाँ आए हैं ना? भारत से यहाँ अच्छा, जब वो भारत से रवाना हो रहे थे सर, तो उनसे सवाल किया गया था, यानी उनसे नहीं बल्कि सॉरी, बीजिंग में जो स्पोक्स पर्सन है वजारत खारजा की, उनसे ये सवाल किया गया था कि जो चाइनीज़ की फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जब इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो इंडिया के जो कंसर्न हैं पाकिस्तान के बकौल उनके मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के साथ ताल्लुकात के बारे में क्या उनको कन्वे करेंगे? उसके जवाब में जो है स्पोक्स पर्सन ने ये जवाब दिया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों चीन के अहम हमसाया ममालिक हैं। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हों और हमें ये उम्मीद भी है कि भारत और पाकिस्तान भी अपने बाहमी जो भी इख्तलाफात हैं उनको दूर कर लें। ये चीन ने कहा, ये चीन ने कहा उनकी भारत रवानगी से कबल, यानी भारत से पाकिस्तान रवानगी से कबल। अब चीन जो है भैया, चीन बहुत पुरानी तहजीब है। जो लफ्ज़ मैंडेरन एक ज़बान का नाम होता है, तो बेसिकली डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चीन से शुरू हुई। अच्छा, तो उसके लिए बाकायदा यानी ज़बान ईजाद हुई और फिर वो इनके इम्तहान होते थे, ये जो CSS वगैरह जो आजकल कहलाता है हमारे यहाँ। चीन जो है वो आबदोज की तरह बहुत खामोशी से काम करता है। अब आप ये देखिए, आज तक कभी चीन ने इस तरह नहीं किया कि फ़र्ज़ करो आपका किसी मुल्क के साथ कज़िया है और उसके उन दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, तो उसमें उसने ट्रम्प की तरह ये नहीं कहा कि मुझे सालिस बना लो, मैं ठीक करा दूँ। वो कहते हैं कि जी आप जाने कैसे ये बयान। लेकिन गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है, चीन की ताज़ा तरीन तारीख में ये पहली बार हुआ है कि चीन के वजीर खारजा यहाँ तशरीफ लाते हैं। यहाँ आने के बाद उनके हमराह पाकिस्तान के वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जाते हैं अफगानिस्तान।
اچھا افغانستان میں ان کی الگ الگ میٹنگز ہوتی ہیں، یعنی چینی وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے الگ ملاقات ہوئی، یہ پاکستانی وزیر خارجہ کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے الگ ملاقات ہوئی، اور پھر تینوں کی مشترکہ ملاقات۔ اب یہ پاکستان نے جو کچھ کرنے کیا وہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ڈار صاحب نے اپنی جو باہمی میٹنگ تھی، تینوں کی جو عوامی تھی، باہمی ناٹ ان ٹرائل لیٹر، سہ طرفی ملاقات پہ نہیں، بلکہ افغانستان کی افغانستان اور پاکستان کے وزراء، تو ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو کہا کہ جی آپ کی سرزمین جو ہے وہاں سے آپ کو کوشش کرنی ہوگی ہر ممکن، اور اس انداز کی کہ جو ویریفائیبل ہو، یعنی کہ ہم دیکھ سکیں، ہمیں نظر آئے آپ نے یہ کیا کہ آپ بقردم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بلوچستان بریگیڈ اور مجید بریگیڈ، ٹھیک، جو باہمی ملاقات ہوئی ہے افغانستان اور چین کی، اس میں یہ افغانستان نے کہا ہے کہ چین کے بارے میں چین کو یہ کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی سرزمین کو ایسی حرکتوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جو چائنا کے لیے نقصان دہ ہوں۔ وہ کہاں ہوتی رہی ہیں؟ افغانستان از ولنگ ٹو اسٹرینتھن سیکورٹی، افغانستان کے تیار ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن اینڈ چائنا ٹو جوائنٹلی سیف گارڈ، ٹھیک۔ اب یہ ٹرائی لیٹرل سے طرفہ ملاقات میں سیکورٹی کی اس سائٹ کا ذکر نہ ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے آپ فرض کریں؟ اٹس ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج یہ پاکستان سے روانگی سے قبل میرا اپنا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ چین یہ کوشش کرے گا، کیونکہ دیکھو بھارت کو، ایک تو بھارت میں بھی آج کی پریس کانفرنس میں بھی وانگ یی یہ کوئی عام وزیر خارجہ نہیں ہے، یہ وہاں کی پولٹ بیورو کے ممبر بھی ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سر، بہت گنتی کے جو چند لوگ جو انتہائی فیصلہ ساز ہوتے ہیں، وہ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں گزشتہ 3-4 ہفتوں سے، یونیلیٹرل بلنگ، یک طرفہ دھونس۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ میں تو نہیں کر رہا، چینیوں کو آتا ہے استعاروں میں بات کرنا، چینی جو ہیں وہ 30 سیکنڈز، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ انہوں نے ابھی پاکستان سے جاتے ہوئے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ چین جو ہے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، چلیں، اور اس کی خواہش ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ باہمی اشتراک سے مل کر آگے بڑھا جائے۔ اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، تینوں ملک اور بنگلہ دیش نہیں، اور بھی شامل ہیں۔ سارے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیں گے ناظرین، اللہ حافظ۔